ایتھن سے اگر آپ جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیں تو 200 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کا نام کسی زمانے میں اسٹاگیریا تھا۔ ارسطو اسی شہر میں شاہی طبیب نیکومکس کے گھر پیدا ہوا۔ جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کی ملی جلی خوشبوؤں کی فضا میں سانس لینے والا یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا آدمی ثابت ہوا۔ عظمت اور کارکردگی کی اونچی فصیل پر اس نے اپنے نام کی تختی لگائی۔ صدیاں گزر گئی ہیں مگر اس تختی پر لکھے اس کے نام کے حروف ابھی تک ستاروں کی طرح روشن اور تابندہ ہیں۔ انسانی علم کی وہ کون سی شاخ ہے جس پر اس کے نام کا پھول نہیں مہک رہا؟ فزکس، بایولوجی، زوالوجی، فلسفہ، خطابت، شاعری، تنقید، موسیقی، ڈرامہ، تھیٹر، اخلاقیات، نفسیات، سیاست، رموز سلطنت، سائنس، جمالیات، غرض چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان اس کی۔ 3 چراغ ایک دوسرے سے روشنی لے کر روشن ہوئے اور اب تک روشن ہیں۔ سقراط افلاطون کا استاد تھا۔ افلاطون نے یہی علم سقراط سے لے کر ارسطو کو دیا اور پھر تینوں نے یہ علم انسانی نسلوں کو منتقل کر دیا۔ ان کا فیض قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری رہے گا۔ ارسطو کا باپ مقدونیہ کے بادشاہ ایمنٹس کے دربار سے منسلک تھا۔ ایمنٹس فلپ کا باپ اور سکندر اعظم کا دادا تھا۔ ارسطو کی پرورش بڑے شاندار انداز میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اسے ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ افلاطون کی تربیت نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ارسطو بہت ذہین تھا۔ افلاطون اسے اپنی اکیڈمی کا موتی کہا کرتا تھا۔ ارسطو کو اپنے استاد کے چند نظریات سے اختلاف بھی تھا جس کا وہ دبے دبے الفاظ میں کبھی کبھی اظہار بھی کیا کرتا تھا۔ افلاطون ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ افلاطون کا ایک فقرہ تو ایتھنز کی گلیوں میں بہت مشہور ہوا تھا۔ ارسطو وہ بچڑا ہے جو ماں کا سارا دودھ پی کر ماں کو دولتیاں مار رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ افلاطون سے ایک بار ایک طالب علم نے ارسطو کی شکایت کی اور کہا کہ ارسطو اس کے کچھ نظریات کا مذاق اڑاتا ہے اور سر عام کہتا ہے افلاطون کے مرنے سے فلسفہ مر نہیں جائے گا۔ افلاطون نے شاگرد کی بات سن کر کہا لگایا اور کہا اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ دراصل ارسطو وہ بچڑا ہے جو ماں کا سارا دودھ پی کر ماں کو دولتیاں مار رہا ہے۔ ارسطو افلاطون کے پاس 20 سال تک رہا۔ جب 347 قبل مسیح میں افلاطون فوت ہوا تو ارسطو نے اپنے استاد کی قبر کا کتبہ لکھا۔ بعد ازاں وہ اپنے دوست اور افلاطون کے ایک شاگرد ہرمیس کے پاس ایشیائے کوچک کی ایک ریاست اٹرنس چلا گیا۔ ہرمیس اس ریاست کا بادشاہ تھا۔ وہی ہرمیس جس نے افلاطون کو اپنے پاس بلایا تھا اور پیشکش کی تھی کہ افلاطون ریاست کو اپنی مثالی ریاست ریپبلک کے مطابق چلائے۔ افلاطون وہاں گیا لیکن ناکام واپس لوٹا۔ ارسطو وہاں چند سال اپنی تجربہ گاہ میں تجربات کرتا رہا۔ پھر اسے دربار سے سکندر کی باقاعدہ تربیت کا بلاوا آ گیا۔ ارسطو کو سکندر کی پیدائش پر فلپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا پڑا اور وہ مقدونیہ چلا گیا۔ ایک مصنف نے بادشاہ اور فلسفی کے اس بندھن کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی۔ وہ لکھتا ہے اس ملاپ اور بندھن سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ بادشاہ کا بیٹا طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ فلسفی انسانی دماغ کے سامنے فکر و خیال کی ایک نئی دنیا دریافت کرنا چاہتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں کامیاب رہے۔ ارسطو نے مقدونیہ جا کر پیلاس کے قریب مفزا کے مقام پر اپنا اسکول قائم کر لیا اور درختوں کے جھنڈ میں سکندر اور دیگر امیر آدمیوں کے بیٹوں کو تعلیم دینے لگا۔ سب ارسطو کی پتھریلی نشست کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کی گفتگو سن کر حیران ہو جاتے۔ ارسطو دنیا بھر کے علوم اور مسائل کی گرہیں کھولتا رہتا اور نوجوان مستفید ہوتے رہتے۔ نہ استاد روایتی انداز میں پڑھاتا نہ شاگرد روایتی انداز میں پڑھنے کے عادی بنے۔ سکندر استاد کی باتیں سن سن کر بڑا عقل مند ہو گیا تھا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک دن ارسطو نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا بادشاہ بننے کے بعد اگر تم کچھ مسائل میں گر جاؤ اور تخت کو کچھ خطرات کا سامنا درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ شاگرد نے جواب دیا میں بزرگ اور تجربہ کار درباریوں سے مشورہ لوں گا اور پھر ان مسائل کا حل تلاش کروں گا۔ 1-2 اور شاگردوں نے بھی ایسے ہی جواب دیے۔ جب ارسطو نے یہی سوال سکندر سے کیا تو اس نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی دوسرا آدمی دے سکتا ہے۔ جب ایسا وقت آئے گا اس سوال کا جواب ان حالات کے مطابق دوں گا۔ پتہ نہیں حالات کیا ہوں اور خطرات کیا ہوں۔ ارسطو نے سکندر کو بادشاہی رموز اور درباری صورتحال سے نمٹنے کے گر سکھلائے۔ علم اور فلسفے کی مسرت سے اسے آگاہی دی۔ سکندر کے دل میں عظیم یونانی شاعر ہومر کی محبت کے بیج بوئے۔ سکندر ساری عمر ہومر کی عظمت کا قائل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر جب بھی کسی فوجی مہم پر جاتا تو ہومر کی دونوں کتابیں ایلیڈ اور اوڈیسی اپنے ساتھ رکھتا اور اپنی فوجوں کو میدان جنگ میں اسی طرح ترتیب دیتا تھا جس طرح ہومر نے یونانی فوجوں کو ٹرائے کی جنگ میں دکھایا تھا۔